تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان پچھلے چھوٹے تھے میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے, ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. جو شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم بھارت سے زیادہ خوشحال بنائیں گے. جناب اسپیکر, میں تو محظوظ ہو رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, خوش ہو رہا ہوں اور دل گارڈن ہو رہا ہے. میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے, ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے ترقی میں. اتنی ترقی کرے گا ان کا ملک کہ وہ بھارت پیچھے رہ جائے گا. میرے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا آج جلسے میں کہ اگر ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اچھا, صرف یہی نہیں کہا انہوں نے, نہیں اور بھی کہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اور انہوں نے ہی سوا ستیہ ناس کیا اس ملک کا, انہوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ان پہ ہی یہ آئے تھے پیناما لیکس, پینڈورا لیکس, دبئی لیکس, سوئس لیکس اور پتہ نہیں کیا کیا لیکو لیک ملک ہو گیا. تو کپڑے بیچ کر اگر پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے تو بھارت کو ترقی میں پیچھے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ مجھے بتائیں, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جے ہند دوستوں, لیٹسٹ نیوز فار انڈیا میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں, پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے شنیوار کو ایک ساروجنک سبھا میں بھارت کو لے کر بڑا بیان دیا جس سے سوشل میڈیا پر زبردست پرتکریاں دیکھنے کو ملی. دوستوں, شہباز شریف نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت سے آگے نہیں نکلا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. شہباز شریف نے پاکستان کو آرتھک سنکٹ سے نکالنے اور اسے ایک آتم نربھر دیش بنانے کا سنکلپ لیا ہے. وہ پاکستان کو ایک مہان راشٹر بنائیں گے اور بھارت سے آگے نکلیں گے. ان کی سرکار نے پاکستان کو لون سے مکت کر آتم نربھر ارتھ ویوستھا بنانے پر دھیان کیندرت کرے گی. دوستوں, اگر بات کریں تو ان کی سرکار کا کہنا ہے کہ مہنگائی کو 40% سے گھٹا کر 2% کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان کے اس بیان کو لے کر نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی ویاپک چرچا اور آلوچنا ہوئی ہے. دوستوں, اسی مہینے کی شروعات میں شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ شانتی وارتا کی اچھا جتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کشمیر وواد سہت سبھی مدعوں کو شانتی پورن بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے. یہ بیان انہوں نے مظفر آباد میں کشمیر ایکجٹتا دیوس کے موقع پر دیا تھا. لیکن اب سوال ہے کہ یدی پاکستان بھارت سے دوستی چاہتا ہے تو پھر بھارت سے آگے نکلنے اور اسے پیچھے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو آئے دوستوں دیکھتے ہیں اسے لے کر پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم بھارت سے زیادہ خوشحال بنائیں گے. پاکستان ٹو بیکم مور پراسپرس دین انڈیا. اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ بھارت کو پیچھے چھوڑ دیں گے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے ترقی میں. اتنی ترقی کرے گا ان کا ملک کہ وہ بھارت پیچھے رہ جائے گا. اچھا, صرف یہی نہیں کہا انہوں نے, نہیں اور بھی کہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. تو پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ بھارت کو اب انہوں نے پیچھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا ہے, وہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو پی ایم شہباز ہے نا, ان کی جو سپیچ کرنے کا سٹائل ہے اور جو وہ جوش و جذبے کے ساتھ سپیچ کرتے ہیں کہ وہ مائک شائک سارے ان کے آگے کے گر جاتے ہیں اور بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سپیچ کرتے ہیں. اب اپنی پارٹی کی وہ کر رہے ہوں کسی جگہ پر سپیچ اور کوئی میٹنگ ہو تو اس میں تو اور زیادہ جذبہ آ جاتا ہے سامنے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈی جی خان پہنچے, وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے یہ سپیچ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دشمن جو ہے وہ گھس بیٹھیے کی طرح گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ جو رات کے اندھیرے میں گھات لگا کے بیٹھتے نہیں, وہی والی سچویشن لگ رہی ہے مجھے. دشمن کے کہنے پر کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دشمن کے کہنے پر دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا.
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں دھاوے بولے جاتے ہیں اور ترقی نہیں ہو سکتی، اور امن قائم کیے بغیر بھی ترقی نہیں ہوتی. اس میں اگر آپ اس کا کرکس پوچھ لیں، انہوں نے ایک تو دہشت گردی پہ بات کی کہ بھئی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو کیسے ترقی ہوگی. اچھا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو پروٹیسٹ ہر ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے. ان کا اشارہ عمران خان کی پارٹی کی طرف ہے کہ یہ دیکھیں کیا کرتے پھریں. اور پھر تیسرا جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہ انڈیا ہے، وہ بھارت ہے. پی ایم شہباز نے جو ان کا تیسرا ٹارگٹ ہے، پہلا ٹارگٹ دہشت گردی، دوسرا ٹارگٹ عمران خان کے پروٹیسٹ، اور تیسرا ٹارگٹ انہوں نے انڈیا کو بنایا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے خوب محنت کر کے پاکستان کو عظیم بنائیں گے. ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے، اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ ہے بات. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جسے کہتے ہیں کہ جذبہ بہت زیادہ ہے اور پکا ارادہ کر لیا گیا. اب مجھے یاد ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کپڑے بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتاروں گا. تو کپڑے بیچ کر اگر پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے تو بھارت کو ترقی میں پیچھے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ مجھے بتائیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جناب اسپیکر، میں تو محظوظ ہو رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، اور دل گارڈن ہو رہا ہے. میرے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا آج جلسے میں کہ اگر ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یعنی میرے وزیر اعظم نے فرمایا اگر ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. جناب اسپیکر، بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کے آنے سے پہلے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آنے سے پہلے، مطلب 88 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، 1988 سے پہلے کا پاکستان، ہماری وہاں خارجہ محاذ پر کوئی جو عزت دیکھ لیں، داخلہ محاذ پر ہماری معیشت دیکھ لیں، چیزیں دیکھ لیں، کیا ملک تھا، کیا انہوں نے ملک بنا دیا. یعنی وہی ہے نا کہ وہ ہوئے ہیں کیا سادہ میر والا وہ شعر کے جس کے سبب ہوئے تھے بیمار اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی وہ شعر کا میں نثر میں ترجمہ آپ کو کر کے سنا رہا ہوں. تو حضور، انہوں نے ہی سوا ستیہ ناس کیا اس ملک کا، انہوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ان پہ ہی یہ آئے تھے پیناما لیکس، پینڈورا لیکس، دبئی لیکس، سوئس لیکس، اور پتہ نہیں کیا کیا لیکو لیک ملک ہو گیا. بیماری کی وجہ یہ ہے، ہماری مسائل کی وجہ یہ ہے، ہمارے اصل مسائل ہیں یہ. اور یہی ہمیں پچھلے 90s کی سیاست سے ہر ایک کے بے نظیر بھٹو آئیں تو ملک کو چار چاند لگا دیں گے. میاں صاحب آئے، نواز شریف صاحب، ملک ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. پھر بے نظیر بھٹو آئیں، ملک کو 4 چاند لگا دیں گے. پھر نواز شریف صاحب آئے اور ملک کو 4 چاند لگا دیں گے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب، اور مل کر یہ دونوں، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب. درمیان میں جمہوریت پسندوں سے معذرت کے ساتھ جو پرویز مشرف کا دور تھا، اس میں ڈالر دیکھ لیں، اس میں ملک کی عزت دیکھ لیں، اس میں معیشت دیکھ لیں، اس میں نادرا، اوگرا، نیپرا اور خواتین کی نشستیں، بیسٹ بلدیاتی نظام، اور سٹیل مل منافع میں، پی آئی اے منافع میں، ریلوے بریک ایون پر، وہ دیکھ لیں. درمیان کا جو تھوڑا سا ان سے بچ گیا تھا، اور جاتے ہوئے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہو گیا.